اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام من ذکرت عنده فلم يصل علیک فابعدہ اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ جناب جبرائیل کے جملات میں سے ایک جملہ ہے۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں رسول اکرم کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا مدینہ ہجرت کر کے آئے اور وہاں اپنے مسجد بنائی تو مسجد کے ایک سائیڈ میں اس کے اندر ایک کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ جب رسول اکرم خطبہ دیتے تھے تو آپ اس سے پشت لگا لیتے تھے، اپنے ٹیک جو ہے وہ لگاتے تھے اور خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ممبر بناؤں آپ کے لیے، اور جب آپ خطبہ دینا چاہیں تو اس ممبر کے اوپر جائیں اور خطبہ دیں۔ رسول اکرم نے اسے ممبر بنانے کی اجازت دی، اس نے ممبر بنایا اور آپ جب پہلی مرتبہ اس ممبر پر گئے تو دو واقعات جو ہیں وہ پیش آئے۔ ایک کو تو شیخ عباس قمی نے لکھا، دوسرے کو اور لوگوں نے بھی لکھا ہے اور انہوں نے بھی لکھا ہے دوسری جگہوں پر۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہ تھا کہ جب آپ اس ممبر کے اوپر جانے لگے تو وہ درخت کہ جس کے اوپر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا، اور کہتے ہیں کہ اس طرح رو رہا تھا جیسے اونٹنی سے اس کے بچے کو جو ہے وہ الگ کر لیا جائے، اس سے جدا کر لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے جب یہ دیکھا تو آپ ممبر سے نیچے اترے اور اس درخت کو جو ہے وہ آپ نے گلے لگایا، اور تو وہ چپ ہوا، یعنی کہ ورنہ اس کے آنسو جو ہے وہ نکلتے رہے، اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو گلے نہ لگاتا تو وہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے پھر اسے حنانہ جو ہے وہ کہنے لگے لوگ، یعنی کہ وہ چونکہ گریا کرنے لگا تھا تو اس کو حنانہ جو ہے وہ کہنے لگے۔ اب اس کے بارے میں پھر بعد میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو رسول اکرم نے خود اکھڑوایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دفن کرایا تھا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یعنی ممبر کے نیچے ہی دفن کرایا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ جب بنی امیہ نے مسجد نبوی کو گرایا اور اس کو جو ہے وہ پھر سے بڑھایا تو اس درخت کو جو ہے وہ کاٹ کے وہاں سے پھینک دیا تھا ایک طرف جو ہے وہ۔ تو بہرحال یہ پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ جب آپ اس ممبر پر جانے لگے تو یہ درخت جو ہے وہ رونے لگا، سوکھا ہوا درخت۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ اس ممبر پر جانے لگے اور آپ نے اس کے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا، چونکہ اس میں اس نے 3 زینے بنائے تھے، 1 2 3 پیڑیاں بنائی تھی، تو جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ اسی طرح جب آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تب بھی آپ نے کہا آمین، پھر جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تب بھی آپ نے کہا آمین۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ کوئی دعا کرنے والا یا کوئی دعا تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن رسول اکرم آمین کہہ رہے ہیں، پہلے زینے پہ بھی آمین کہا، دوسرے پہ بھی آمین کہا، تیسرے پہ بھی آمین کہا۔ لہٰذا جب رسول اکرم ممبر سے نیچے آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے کوئی دعا نہیں سنی لیکن آپ نے آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے کہا کہ اصل میں جبرائیل امین دعا کر رہے تھے
اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آمین کہو، لہذا میں نے آمین کہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دعا کیا تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے کے اوپر جو ہے وہ قدم رکھا تو جناب جبرائیل نے یہ دعا کی اور اس میں کہا کہ من ذکرت عنده فلم یصلی علیک فابعدہ اللہ، کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام آئے، فلم یصلی علیک، اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، فابعدہ اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو پہلا جو آمین کہا تھا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی۔ یقیناً یہ ذکر صلوات جو ہے یہ اہم ترین ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ بہترین ذکر الہی جو ہے وہ صلوات ہے، بہترین ذکر الہی۔ عبداللہ بن سلام بن نعیم یا عبد السلام بن نعیم وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا اور کہا کہ فرزند رسول میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور اس وقت میرے ذہن میں کوئی دعا نہیں آئی، تو میں نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی۔ یعنی گویا اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ میں کوئی اور دعا مجھے یاد نہیں آئی اور میں کر نہ سکا، بس ایک یہی میرے زبان پہ ذکر آیا اور میں نے یہی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کعبے سے نکلنے والوں میں سب سے زیادہ ثواب تمہیں ملا ہے، سب سے زیادہ ثواب اور فضیلت جو ہے وہ تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک بہترین ذکر جو ہے وہ یہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں امام رضا سے جب اس آیت کے بارے میں سوال ہوا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ جب بھی خدا کا نام زبان پر لاؤ تو اس کے بعد جو ہے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو۔ جب بھی خدا کا نام زبان پر لاؤ تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو۔ تو بہترین ذکر الہی جو ہے یا بہترین ذکر جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے اوپر جو ہے وہ صلوات ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر مناجات کے لیے گئے تو خدا نے ان سے کہا، اے موسیٰ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے کو غرور اور تکبر سے دور رکھو، اس لیے کہ اگر پوری مخلوق میں ایک ذرہ بھی غرور اور تکبر پایا جائے گا تو میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا اور ان کو سخت ترین عذاب جو ہے دوں گا، سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا، چاہے وہ تم ہو یا ابراہیم خلیل ہو یا ان کے بیٹے اسماعیل ہو۔ آپ نے دیکھا؟ تو پہلی چیز تو یہ کہی جناب موسیٰ سے۔ دوسری چیز یہ کہی آپ نے اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے بہت نزدیک ہو جاؤں اور تم سے راضی ہو جاؤں تو میرے حبیب پر صلوات بھیجو، اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ تو جناب موسیٰ نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی اور پھر خدا نے انہیں لوح عطا کی، لوح موسیٰ، پھر خدا نے انہیں وہ تختی اور لوح جو ہے وہ عطا کی۔ تو اس کے بعد جناب موسیٰ نے پوچھا، یا اللہ یہ محمد کون ہے کہ جن پر تو نے کہا ہے کہ اگر ان پر صلوات بھیجو گے تو مجھ سے نزدیک ہو جاؤ گے؟ تو جواب آیا، اے موسیٰ جان لو کہ اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو ہم فضیلتیں ہم نے انہیں عطا کی ہیں تم ان فضیلتوں کا اعتراف کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو جناب موسیٰ نے پھر تعجب سے کہا کہ یا اللہ تو مجھے دوست رکھتا ہے یا محمد کو؟ تو پھر ندا آئی کہ اے موسیٰ تمہیں ہم نے کلیم بنایا ہے اور محمد کو دوست بنایا ہے، تو تم خود ہی بتاؤ کہ کلیم زیادہ دوست، کلیم کو زیادہ دوست رکھا جاتا ہے یا جو دوست ہے وہ زیادہ دوست ہوتا ہے، وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ اور جان لو کہ تمہارے لیے جو مناجات کی جگہ ہے وہ طور سینا ہے، لیکن محمد کی جو مناجات کی جگہ ہے وہ عرش الہی ہے۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی انہیں جب کیا گیا تو ان کو جو ہے وہ وہاں بلایا گیا۔
تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا پسندیدہ ترین ذکر، اور اگر اللہ سے کوئی نزدیک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ محمد اور آل محمد کے اوپر جو ہے وہ صلوات بھیجے. اور یہ ذکر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کتنا پسندیدہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن رسول اکرم جناب جبرائیل رسول اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو میں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب میں آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اور کوہ قاف کی طرف پہنچا تو وہاں سے ایک رونے کی آواز آئی. میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک فرشتہ ہے جو رو رہا ہے تیز تیز. مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس فرشتے کو آسمان پہ دیکھا ہے اور اس کی تو وہاں بڑی عظمت تھی. یہ ایک تخت کے اوپر بیٹھتا تھا، اس کے چاروں طرف جو ہے 70,000 فرشتے ہوتے تھے، اور جب یہ سانس لیتا تھا تو اس کے سانس لینے سے فرشتے پیدا ہوتے تھے. اتنا باعظمت فرشتہ، اور یہاں اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کس طرح تیز تیز رو رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے میرے اوپر عذاب نازل کیا ہے، میرے بالوں پر جو ہے وہ لے لیے ہیں. کہا کیوں؟ کہا جب رسول اکرم معراج پر آئے اور آسمان میں میرے پاس سے گزرے تو میں نے ویسا احترام نہیں کیا جیسا احترام کرنا چاہیے تھا. پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں، اس کی سزا میں میرے بالوں پر چھین لیے اور مجھ سے وہ میرا مقام اور مرتبہ جو تھا وہ بھی چھین لیا. اس کے بعد کہا ہے جبریل تم میرے لیے دعا کرو، تم خدا سے سفارش کرو. جناب جبریل کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دعا کی. پروردگار عالم نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے بالوں پر واپس مل سکتے ہیں اور اس سے عذاب دور کیا جا سکتا ہے. تو جبریل کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آواز آئی کہ اس سے کہو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے. جناب جبریل کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے صلوات بھیجی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے وہ بالوں پر بھی واپس کیے اور اس کا وہ جو مقام اور مرتبہ تھا وہ بھی اسے جو ہے واپس کیا. تو یہ بہترین ذکر ہے. ذکر میں سے اللہ کو پسند ہے، اللہ سے نزدیک آدمی کو جو ہے وہ کرتا ہے. موسیٰ جیسے نبی کے لیے حکم ہے کہ تم کہو تو تم ہم سے جو ہے وہ نزدیک ہو گئے. یہ ذکر رسول کو بے پناہ پسند ہے، رسول اکرم کو بہت پسند ہے. ملا علی حمدانی کہتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی میرے پاس کچھ خمس کے پیسے لے کے آیا. کہا اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی. کہا میں نے اس سے پوچھا کہ چچا جان کیسا عطر جو تم لگاتے ہو کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی. تو وہ مسکرایا اور اس نے مسکرانے کے بعد کہا کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اگرچہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں، مگر آپ بھی جب تک میں زندہ ہوں تو نہ بتائیے گا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن رات میں نے رسول خدا کو جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے تقریباً 20 کے قریب لوگ بیٹھے، میں بھی ان میں ہوں. رسول اکرم نے ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ میں نے سوچا کہ میں بولوں، لیکن پھر یہ سوچ کے چپ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی دوسرا صلوات بھیجنے والا ہو. رسول اکرم نے پھر کہا، پھر کوئی نہیں بولا. میں نے سوچا میں پھر بولوں، لیکن پھر یہی سوچ کر کہ شاید مجھ سے زیادہ صلوات بھیجنے والا کوئی اور ہو. کہ تیسری مرتبہ رسول نے کہا اور وہ کھڑے ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ صلوات بھیجنے والے تم ہو. اور کہا پھر میرے پاس آئے، مجھے گلے سے لگایا، مجھے بوسہ دیا اور کہا اس کے بعد سے میرے بدن سے، میرے جسم سے یہ خوشبو جو ہے وہ آتی ہے. تو آپ نے دیکھا اللہ کو یہ ذکر پسند ہے، رسول کو یہ ذکر جو ہے وہ پسند ہے. بہترین ذکر الہی یہ ہے. تو جب ایسا ذکر ہوگا تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ کام آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا پڑوسی مر گیا. کہا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کس حالت میں ہو؟ اس نے کہا ابھی تو اچھی حالت میں ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا لیکن جب مجھے قبر میں رکھا گیا اور منکر و نکیر سوالات کرنے کے لیے آئے تو میں ڈر گیا، گھبرا گیا. یقیناً وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا جب منکر و نکیر آئیں گے، بڑی وحشت ہوگی. کہتا ہے کہ انہوں نے سوال کرنے شروع کیے اور میں خوف کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہا تھا. میرے منہ سے جو ہے وہ جواب نہیں نکل رہے تھے. میں سوچنے لگا کہ آخر میں تو مسلمان مرا ہوں، پھر کیوں میں ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہا ہوں. کہا لیکن میں نے دیکھا اسی دوران ایک خوبصورت جوان جو ہے میرے اور ان کے درمیان میں حائل ہو گیا.
اور اس نے مجھ سے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا اسے دیکھ کے میرا حوصلہ بڑھ گیا، مجھے ذرا سکون سا ملا، میں نے ان کے سارے سوالات کے جواب دیے۔ کہا جب وہ چلے گئے تو میں نے اس جوان سے کہا کہ تم کون ہو؟ اللہ تم پر رحمت کرے، ایسے وقت میں تم نے میری مدد کی۔ تو اس نے پلٹ کے کہا میں وہ تمہاری صلوات ہوں جو تم محمد اور آل محمد پر بھیجتے تھے۔ اللہ نے مجھے اس صورت میں پیدا کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، اور جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے میں تمہاری اس مشکل کو جو ہے وہ حل کروں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے میں تمہاری اس مشکل کو جو ہے وہ حل کروں۔ لہذا صلوات ایک ایسا ذکر ہے، اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے، یہ وہ ذکر ہے جو آخرت میں بھی ہمارے کام آنے والا ہے۔ ہاں اس میں ایک نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ رسول اکرم کے اوپر صرف تنہا صلوات نہیں، آل رسول کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہونا ضروری ہے۔ میں بات یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اہل سنت جو ہیں وہ رسول کے علاوہ کسی اور پر صلوات بھیجنے کو رسول اکرم کی توہین سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ مشہور علامہ جو تھے وہ قاضی نور اللہ تستری، انہوں نے جب امیر المومنین کے نام کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام لکھ دیا تو اس وقت کے اہل سنت کے بہت سے علماء جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ توہین رسالت کی ہے، اور اس لحاظ سے ان کے خلاف جو ہے وہ قتل کا فتویٰ دے دیا کہ ان کا خون جو ہے مباح ہے، اور باقاعدہ ایک تومار تیار کیا گیا۔ اس وقت کے علماء سے دستخط لیے جانے لگے کہ بادشاہ کے پاس لے جائیں گے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، چونکہ علی کے نام کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام لکھ دیا ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم کے پاس جب وہ پہنچے تو اس نے جو ہے وہ دستخط کرنے سے انکار کیا، اور اس نے ایک شعر لکھا کہ اگر یہ صحیح ہے کہ علی کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تو پھر علی کو صلوات میں شامل کرنے سے بے ادبی کیسے ہوگی، رسول کی بے ادبی کیسے ہوگی، توہین کیسے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ علماء جو ہے وہ پورا وہ تومار لے کر شاہ کے پاس گئے، اور جب شاہ کی نظر اس شعر کے اوپر پڑی تو اس نے جو ہے وہ ان کو قتل کرنے سے چشم پوشی کر لی گویا۔ تو اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ صلوات جو ہے وہ یعنی کہ دم کٹی نہ ہو، بترا نہ ہو، اسے بترا کہا گیا ہے، اس صلوات کو بترا کہا گیا ہے۔ وہ بزرگ عالم دین گزرے ہیں ملا علی ملائری، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام کعبہ سے ملا، حج کے لیے گیا تھا، اس وقت کا وہ بڑے خوش اخلاق تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل پر صلوات کرنے سے گریز کرتے ہو؟ کہا نہیں، تشہد میں تو ہم پڑھتے ہیں اور وہاں واجب ہے پڑھنا، اور چونکہ دوسری جگہ واجب نہیں ہے ان کے اوپر صلوات بھیجنا آل رسول کے اوپر، اس لیے کبھی کبھی عمل میں رہ جاتا ہے۔ تو کہا، میں نے پلٹ کے ان سے کہا کہ سرکار رسول اکرم سے جب پوچھا گیا کیسے صلوات بھیجے تو انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس میں تو رسول نے کہیں استثناء نہیں کیا ہے کہ نماز میں پڑھنا ہے اور نماز کے علاوہ میں نہیں پڑھنا ہے، ایسا تو رسول اکرم نے کوئی استثناء نہیں کیا ہے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ صلوات بترا کو تو منع کیا ہے رسول اکرم نے۔ تو اس نے پوچھا کہاں منع کیا ہے؟ تو کہا آپ ذرا صحیح بخاری دیکھیں، صحیح بخاری میں جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی وضاحت کرتے ہیں وہ صاحب صحیح بخاری، تو کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول نے منع کیا ہے بترا صلوات بھیجنے کو، یعنی کہ جس میں آل رسول شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں کل دیکھوں گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں پھر احتیاط کروں گا، پھر میں ضرور پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہا میں نے کہا کل میں آپ کا یہاں انتظار کروں گا ظہر کے وقت۔ کہا کہ وہ تھوڑا سا دیر سے آئے، لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا اور میری طرف دیکھ کے جو ہے انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جناب جبرائیل نے جو پہلی بات کہی، جب آپ نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو کیا کہا کہ من ذکرت عندہ ولم یصلی علیک، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر جو ہے وہ ہو اور وہ آپ کے اوپر صلوات نہ بھیجے فابعدہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو میں نے آمین کہا تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی جو جناب جبرائیل نے کہی، اور پہلی دعا یہ تھی۔ اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اکرم نے جو ہے وہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے خطبے میں یہ بات کہی تھی وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ،
کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں میرے اوپر زیادہ صلوات بھیجے ثقل اللہ میزانہ، اللہ اس کے میزان کو روز قیامت جو ہے وہ وزنی بنا دے گا. یوم تخف الموازین، جب دوسروں کے میزان جو ہے وہ ہلکے ہوں گے، یعنی اس وقت اس کا ترازو کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا. کس کا؟ جو ماہ رمضان میں رسول اکرم کے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے. تو بس میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ صلوات اہم ترین ذکر ہے. جناب جبرائیل نے جب رسول نے پہلے زینے کے اوپر پاؤں رکھا تو یہ دعا کی ہے اور رسول اکرم نے آمین کہی ہے. لہذا ہم اس میں شریک نہ ہو جائیں کہ صاحب جو ہے وہ نام آئے اور ہم درود نہ پڑھیں اور پھر رسول کی آمین اور اس دعا میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. چونکہ یہ ذکر الہی ہے، بہترین ذکر الہی ہے، اسے اللہ پسند کرتا ہے، اسے رسول اللہ پسند کرتے ہیں، یہ آخرت میں کام آنے والا جو ہے وہ ذکر ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں اگر اس ذکر کو کیا جائے گا تو روز قیامت میزان عمل میں جب ہمارے اعمال جو رکھے جائیں گے تو ہمارا اعمال وہ وزنی جو ہے وہ وزنی ہوگا. جب دوسروں کا میزان جو ہے وہ ہلکا ہوگا تو ہمارا میزان جو ہے وہ وزنی ہوگا. لہذا آج ہم نے اس پہلے جملے کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.